بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 15 اگست سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا. آج ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں اسرائیل اور یو اے ای سے، کیونکہ وہی اس وقت موضوع چل رہا ہے. بہت امپورٹنٹ خبر ہے اور یہ ایک ایسا اقدام اٹھایا ہے یو اے ای نے کہ اس کو پذیرائی بہت کم مل رہی ہے، اور خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں اور غیر عرب ہیں، یعنی غیر عرب مسلم ممالک جو ہیں وہ تو بہت ہی سخت رد عمل دے رہے ہیں. اور جو اب جو خبریں آ رہی ہیں، یعنی کہ جو آنے والے دنوں میں ہوگا، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو آپ تو یو اے ای کو بھی بھول جائیں گے. اور چیزیں اس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کا سب جو ہے، جو ایک 70 سال سے ایک سوچ رہے تھے، تمام کے تمام ہم بھی سوچ رہے تھے، آپ بھی سوچ رہے تھے کہ شاید مسلم امہ کا نام کوئی ہے، تو اب پتہ چل رہا ہے کہ مسلم امہ ہمیشہ کی طرح ڈیوائیڈ اینڈ رول جو ایک مغرب کا رہا ہے، اور مسلم امہ کے جو حکمران ہیں، مسلم امہ کو تو نہیں کہوں گا، مسلم حکمرانوں کو میں ضرور کہوں گا، کیونکہ جو خبریں میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ ایسی دل ہلا دینے والی ہیں کہ اس میں بس افسوس کیا جا سکتا ہے یا رویا جا سکتا ہے. اور لیکن اس ساری سچویشن میں ہم چونکہ کافی عرصے سے کہہ رہے تھے، ایک اہم ڈیولپمنٹ جو چل رہی تھیں اس بارے میں ہم بہت عرصے سے ایک بات کرتے آ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں پس پردہ، اور غیر معمولی نوعیت کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جو بہت دوررس اثرات مرتب کریں گی. تو اب میں ذرا آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک پوری دنیا میں اس جو یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے جناب، اور حیران کن طور پہ، یعنی کہ پہلے تو وہ ٹیمپل شیمپل تو آ ہی گئے تھے ادھر، اور وہاں پہ سعودی عرب میں بھی اور یو اے ای میں بھی، اور ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ بہت زیادہ تجارتی تعلقات بھی ہو گئے تھے. چلیں جی، وہ بھی مان لیا. لیکن یہ اسرائیل کا ایشو کیا ہے؟ ایک تو کشمیر کا معاملہ ہے. میں تھوڑا سا پہلے ایک ایشو بتا دوں کہ کشمیر کی طرح فلسطین بھی فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ، فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ ان کو مانا گیا ہے، لیکن ان کی سرزمین پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے. 1967 میں ایک جنگ ہوئی تھی، 6 دن کی جنگ تھی، یہ عربوں کے ساتھ لڑی گئی، اور اسرائیل نے اس میں 6 روزہ جنگ میں یروشلم پہ قبضہ کر لیا تھا. اور جبکہ فلسطین اتھارٹی اور فلسطینیوں کا یہ کلیم ہے، اور یہ جو کہ بالکل درست ہے کہ یہ سرزمین ان کی ہے اور ان کی آزاد ریاست کا حصہ ہے، لیکن اسرائیل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور 1967 سے لے کے آج تک وہی کچھ ہو رہا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، اور اب جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہی کچھ ادھر ہوتا ہے. اب مقبوضہ کشمیر کا معاملہ بھی پہنچا ہوا ہے اقوام متحدہ میں، اور اسرائیل کے بھی اس اقدام کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا. او آئی سی خاص طور پہ اور مسلم امہ کا اور او آئی سی کا اس پہ ایک پیٹ اصول رہا ہے، سوائے مصر اور اردن کے باقی تمام اس بات پہ متفق تھے، اور یہ مطالبہ تھا کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین دی جائے، ان کو الگ وطن دیا جائے، بیت المقدس کو آزاد کیا جائے جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے. لیکن اس پہ اب تک یہی تھا، مصر اور اردن کے علاوہ باقی سب مسلم ممالک، عرب، عجم، سب کے سب اس پہ متفق تھے. لیکن اب اسرائیل، یو اے ای نے یہ کام کیا ہے، اور یہ کام کروایا ہے امریکنز نے اور باقی جو ان کے لائک مائنڈڈ ہیں. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے حامی کون کون سے ہیں، اب اس سے آپ اندازہ کر لیں گے یہ ساری گریٹ گیم ہو کیا رہی ہے. بیسیکلی یہ گریٹ گیم ہے، یہ دنیا کی سیاست جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. گریٹ گیم یہ ہے جناب کہ تسلیم کس نے کیا ہے؟ تسلیم کیا ہے مصر نے. اس کو، مصر تو پہلے ہی تھا، مصر نے اس کو جی ویلکم کیا ہے.
اور امریکہ نے تو کروایا ہی ہے، اسرائیل نے بھی اس کو ویلکم کیا کیونکہ ان کے ساتھ ہوا، ان کو تسلیم کیا گیا۔ برطانیہ اور فرانس اب تک جو ملک ہیں وہ ہیں جناب مصر، اور امریکہ نے ظاہر کروایا، برطانیہ اور فرانس انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ باقی سب خاموش ہیں، لیکن جو بولے ہیں وہ بہت زبردست بولے ہیں۔ ایک تو میں سب سے پہلے تو میں پاکستان کی بات کروں گا۔ پاکستان نے اس پہ میں دفتر خارجہ کے اسٹیٹمنٹ کو لوگ تھوڑا سا سافٹ لے رہے ہیں، وہ اس انداز میں سافٹ نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے جناب کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے معاہدہ دیکھا ہے اور اس کے دور رس مضمرات ہوں گے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے اپنا اصولی موقف اس میں بتایا ہے کہ ہم آزاد فلسطین کی ریاست کے حامی ہیں اور اپنے اس پرانے موقف پہ، اصولی موقف پہ قائم ہیں۔ جب تک فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ ان کی سرزمین نہیں ملتی، اس وقت تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ بالکل ایک کلیئر سٹانس ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ترکی آئے ہیں جناب۔ ترکی نے، ایران نے اس کی بھرپور طریقے سے جناب کھچائی کی ہے، اور خاص طور پہ فلسطین نے خود اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور فلسطین کا میں کیونکہ سب سے بنیادی بات تو وہی اصل فریق تو وہی ہیں، تو فلسطین کے صدر جی محمود عباس ہیں، انہوں نے اس کو واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا گیا ہے اور اس سے فلسطینی کاز کو نقصان پہنچا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ غداری کی ہے یو اے ای نے، اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فلسطین اتھارٹی نے یو اے ای سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کیا ہے، اور حماس جو کہ وہاں کی جماعت ہے اور جس کا کنٹرول ہے وہاں پہ، اس نے بھی اس کو مسترد کیا ہے اور اس نے بھی اس کو غداری کہا ہے، اور یہی کہا ہے کہ ہم سفارتی تعلقات ختم کرنے جا رہے ہیں یو اے ای سے، اور یو اے ای نے بہت ہی ظلم کیا ہے فلسطین کے ساتھ، فلسطین کاز کے ساتھ۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب ایران کے وزارت خارجہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے بھی بڑا سخت رد عمل دیا ہے اور انہوں نے بھی اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کو خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلی قبضہ اور جرائم کا جو ہے وہ صلہ ہے، اور ان کو جو دیا گیا ہے یہ ایران کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ شرمناک بھی ہے اور پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا گیا ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے اور اس کے جرائم کا اس کو صلہ دیا گیا ہے، یعنی اس کو سخت ترین، اور یہ بھی کہا ہے کہ تاریخ کبھی بھی یو اے ای کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ ہے خبریں۔ ابھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں رد عمل کیا آ رہا ہے، لیکن خبر آگے حیران کن طور پہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر جناب آتے ہیں ترکی کی طرف سے جناب ترکی کے وزیر خارجہ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان میدان میں آئے ہیں، اور ترکی کے صدر طیب اردوان کے ترجمان بھی آئے ہیں۔ جیسے جیسے یہ سٹوری ڈیولپ ہوتی رہی ان کا رد عمل آتا گیا۔ ترکی کی طرف سے صدر اردوان نے بھی بولے، صدر کے ترجمان سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں، ترک کے صدر کے ترجمان ابراہیم قالن نے اس کو سیاہ باب سے تشبیہ دی ہے، اور دوسرا ترکی کے وزیر خارجہ میولوت چاوش اولو نے اسے کہا کہ اس سے عدم استحکام ہوگا، اور یہ ریاست تسلیم کرنے سے فلسطین کی آزادی اور خود مختاری پہ سودا کیا گیا ہے، اور اس سے ہرگز یہ ایک عزت والا معاہدہ نہیں ہے، یہ شرمناک معاہدہ ہے، اور اس سے فلسطین کی نہ آزادی ان کو ملے گی نہ ان کی خود مختاری ملے گی، بلکہ اس کو تسلیم کر کے یک طرفہ طور پہ ایک یو اے ای بہت عرصے سے، ترکی نے یہ بھی کہا ہے یو اے ای بہت عرصے سے اسرائیل سے ساز باز کر رہا تھا، اور یہ بہت عرصے سے یہ کام چل رہا تھا، اور اب انہوں نے آخری
جو چھرا ہے وہ گھونپا ہے. تمام ملے جلے الفاظ ہیں جو سب کی، لیکن ترکی کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی سنجیدہ بھی ہے اور ڈیٹیل بھی ہے. فلسطین کا میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے بھی مسترد کر دیا. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ طیب اردوان نے انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنی وزیر خارجہ کو، وزارت خارجہ کو کہا ہے کہ جناب سفیر اپنا واپس بلائیں اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کے لیے یو اے کے ساتھ اس پہ غور کریں کہ اس پہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک سازش کی گئی ہے، ساز باز کی گئی ہے. اب ایک یہاں پہ رک کے میں پہلے یہ بتا دوں، پھر چلیں پہلے میں ذرا ریئیکشن بتا دوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ مسلم ممالک کو کیوں، یہ ترکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، یہ سب فلسطین ہے، یہ سب کیوں اس طرح کر رہے ہیں اور ان کا مسئلہ کیا ہے. لیکن خبر پہلے سن لیں. خبر ہے کہ ٹرمپ کے داماد نے بھی، ان کے جو مشیر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے، بلکہ ان مشیر جو ان کے داماد بھی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 ماہ کے اندر ایک اور عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. اور اس سلسلے میں بہت سارے پیچھے پائپ لائن میں چیزیں موجود ہیں، وہ میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں، ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ جناب صرف ایک عرب ملک نہیں ہے، بلکہ یہ گریٹر گیم جو ہوئی ہے خطے میں، جو بازی پلٹی جا رہی ہے اور نئی صف بندی ہو رہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بحرین کا نام بھی شامل ہے جی، قطر کا نام بھی شامل ہے، کویت کا نام بھی شامل ہے، سعودی عرب کا بھی شامل ہے، عمان کا بھی شامل ہے، کہ یہ وہ ملک ہیں جو مستقبل قریب میں اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. کیونکہ یو اے ای نے یہ قدم اٹھایا ہے، یہ ابتدا ہے اور اس سے ذرا دیکھا جائے گا. غم و غصے کو تو اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہ کہیں گے کہ جو بھی ایک ہے کیا کہنا چاہیے، غصہ ہے، غم و غصہ لوگوں کا ایک جذبات، وہ سارا ایک کتھارسس جو ہے وہ اس میں ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر ایک لمبی لائن لگ جائے گی اور سب عرب کنٹریز جو ہیں، عرب لیگ کہہ لیں آپ، وہ سارے کے سارے اسرائیل کو یک طرفہ طور پہ تسلیم کر رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے، پاکستان کے کیا تحفظات ہیں، ترکی کے کیا ہیں، ایران کے کیا ہیں. یہ ایشو ایک انٹرنیشنل طے شدہ تسلیم شدہ فلسطین کا مسئلہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے مقبوضہ کشمیر ہے. یہ اصولی معاملہ ہے اور اس میں پیسوں سے ناپا تولا نہیں جاتا. اور OIC کے فورم پہ مسلمانوں کے دونوں مسئلے مسلمانوں کے ہیں، مسلم امہ کے ہیں، فلسطین کا قیام اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی، پلیبیسائٹ، وہ بھی وہاں بھی پلیبیسائٹ ہے، یہاں بھی پلیبیسائٹ ہے. ان کو بھی رائے شماری خود مختاری ملنی ہے، ادھر بھی یہی حق ان کو ملنا ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے دیے جائیں. لیکن دونوں طرف غاصب ہیں اور غاصبین بیٹھے ہیں اور غاصبین کے پیچھے بڑے غاصب ہیں، وہ اپنے اپنے مفادات کر رہے ہیں. جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ OIC کے فورم پہ ہونا چاہیے، اور اس کے بدلے میں کیا یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول چلتا رہے گا؟ بہتر تھا کہ تمام مسلم امہ OIC کے فورم پہ کرتے اور ایک مطالبہ رکھتے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، بشرطے کہ آپ فلسطین کی ریاست قائم کریں، ان کے مقبوضہ علاقے خالی کریں، بیت المقدس کو آزاد کریں. یہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہو رہا. اب ہر ملک اور خاص طور پہ عرب ملک جو ہیں وہ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں، اور یہ فائدہ بھی سوچ رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک اور حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے. اب ایک اور بات بھی سن لیں. UAE کے جو پولیس چیف ہیں وہ ترکی سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور یہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے UAE کے تاجر، ان کے بزنس مین جتنے بھی ہیں بڑے بڑے، وہ سارے کے سارے اپنا جو کاروبار ہے، جو اپنی تجارت ہے، وہ ترکی سے اٹھیں اور سارے اسرائیل کی طرف راغب ہو جائیں. اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا ہے، لہذا اب ان کو مکمل اب اسی طرف رخ ہونا چاہیے.
تو اب اس میں یو اے کیا کہہ رہے ہیں؟ یو اے سوائے ایک بات کے جو ایک جذباتی قسم کی بات ہے وہ ہے کہ جناب جو یو اے کے مسلمان بھی ہیں اور جو مسلمان ملک کو اس کو تسلیم کریں گے تو وہ جا کے یو اے میں بیت المقدس میں جا کے عبادت کر سکیں گے، نماز پڑھ سکیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ مطالبہ ہی بس اتنا ہی مطالبہ تھا؟ تو اس لیے یہ جناب ایک نقشہ ہے اور میں نے خبریں آپ کو دے دی ہیں کہ کون کون اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ٹریلر ہے، ایک بہت بڑی سٹوری کا، بہت بڑی فلم کا ایک ٹریلر ہے کہ یو اے نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اور اس میں صدر ٹرمپ کو کہا جا رہا ہے، جناب امریکہ کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل انعام دیا جانا چاہیے۔ تو جس پہ امریکن پریزیڈنٹ کو نوبل انعام تجویز کیا جا رہا ہو تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ اس میں کن کن کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہے اور کن کے مفادات کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈویژن ہے جی، بہت بڑی ڈیوائیڈ آئی ہے مسلم امہ میں، مسلم کنٹریز میں، اور یہ ایسی ڈیوائیڈ ہے کہ عرب و عجم کی جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو کچھ کہا تھا، جو ہدایت دی تھی، جو احکامات دیے تھے، اس کی میرا خیال ہے یہ صریحاً نفی ہے، اور عرب و عجم کا جھگڑا پھر شروع ہوگا اور مزید ڈویژن ہوگی، کیونکہ یہ صرف عرب لیگ ہے۔ اور مزے کی بات، جو افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ عربوں کی وجہ سے ہی ہماری فوج، ہماری فضائیہ، باقی مسلم ممالک وہ عربوں کی وجہ سے ہی، عربوں کی درخواست پہ ہی وہاں پہ جا کے جنگیں کرتے رہے ہیں اسرائیل سے۔ تو جب یہ ایک یو ٹرن، بلکہ یو ٹرن تو چھوٹا سا لفظ ہے، جب اتنا بڑا یہ سارا کچھ اگر حرام کھانا ہی تھا تو پھر اس کو حلال کر کے بھی کھایا جا سکتا تھا۔ کچھ چیزیں منوائی جاتی ہیں OIC کے فورم پہ باعزت طور پہ ایک یونٹی کے ساتھ جایا جاتا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ تو جناب آنے والے دنوں میں دیکھیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ میں اگین کہوں گا کہ ساری صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سعودی عرب کا وزٹ جو ہے وہ مزید اہم ہو گیا ہے اور اہم تر ہو رہا ہے، اور نیا بلاک جو ہے وہ بنے ہی گا، وہ بننے جا رہا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس ساری سچویشن کے بعد۔ تو جناب اب تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔